28واں پارہ ہے، سورۃ الطلاق، پہلی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ الطلاق ہے، اس سے ماقبل سورۃ التغابن گزر گئی ہے۔ ماقبل صورت میں اللہ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، کہ اے ایمان والو، یقیناً تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض وہ ہے جو تمہارے دشمن ہے، اس لیے ان سے بچتے رہا کرو۔ اب بعض اوقات عورت جب مزاج کے موافق نہ ہو تو دشمنی اس درجے بڑھ جاتی ہے کہ اس کے ساتھ جو نکاح کا عقد کیا گیا ہے، بات اس نکاح کو ختم کر کے طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ طلاق سے متعلق کچھ احکام اس صورت کے اندر ذکر فرماتے ہیں۔ یہ صورت مدنی صورت ہے اور اس کے اندر احکام کا تذکرہ ہے، اگرچہ اس سے پہلے سورۃ البقرہ کے اندر، سورۃ النساء کے اندر کچھ تفصیلی احکام بیان کیے گئے ہیں، لیکن یہاں پر بھی کچھ احکام بیان کیے جاتے ہیں جن کا تعلق عورت کے ساتھ ہے۔ اس لیے اس صورت میں طلاق سے متعلق کچھ تفصیلات بیان کی جاتی ہیں۔ اس لیے اس صورت کا موضوع بھی یہی ہے کہ عورتوں سے متعلق کچھ احکام، خصوص طور پر طلاق کے حوالے سے۔ شریعت اسلام کا اپنا ایک مزاج ہے کہ اس کے اندر اعتدال پایا جاتا ہے۔ ایک طرف یہودیت ہے جس میں طلاق وہ کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، بندہ جب چاہے جیسے چاہے طلاق دے، کوئی مسئلہ نہیں، اور طلاق کے فوراً بعد عورت جو ہے دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ دوسری طرف عیسائیت ہے، عیسائیت کے اندر بندہ طلاق دے تو صرف ایک ہی عذر ہے طلاق کے لیے، اور کوئی عذر نہیں طلاق دینے کے لیے، اور وہ کیا ہے کہ اگر کوئی عورت بالفعل کہیں پر بے حیائی کے کام میں پائی گئی تو وہ عذر بن سکتا ہے طلاق کے لیے، لیکن اس کے علاوہ کوئی عذر نہیں بن سکتا طلاق کے لیے۔ جبکہ ہندو مت میں رہ کے ہندوؤں کے ہاں طلاق کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کسی عورت اور میاں کا آپس میں تعلق قائم ہوا تو اب مرنے تک ان کو نبھانا ہوگا، جیسا بھی ہوگا، حالات جیسے بھی چلے۔ لیکن شریعت اسلام کا ایک مزاج ہے اور وہ اعتدال کا مزاج ہے، اور شریعت اسلام عمومی طور پر انسان کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے، صرف ایک نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے احکام جاری نہیں کرتا۔ اس لیے اگر عبادات کا معاملہ ہے تو وہاں پر بھی ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، اور انسان کے ذمے احکام لگاتا ہے کہ تم اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ان احکام کو پورا کر لیا کرو۔ دوسری طرف معاملات ہیں، معاملات میں بھی انسان کو پابند کیا گیا ہے اور ذمہ داری کا احساس دلایا گیا ہے۔ عبادات ہر بندے کا ذاتی ایک عمل ہے، نماز پڑھنا ذاتی عمل ہے، روزہ رکھنا ذاتی عمل ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ذاتی عمل ہے، حج ادا کرنا ذاتی عمل ہے۔ جہاں معاملہ دوسروں کے ساتھ، مخلوق خدا کے ساتھ واسطہ آ جاتا ہے تو پھر شریعت اسلام معاملات کے لائن میں جب دوسرے کے ساتھ واسطہ ہے تو جانبین سے متعلق احکام کو ذکر کرتا ہے۔ اگر کہیں مارکیٹ میں بندہ بیٹھ کے سیل پرچیز کر رہا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے، تو ایک طرف اگر کوئی سیلر ہے، بیچنے والا ہے، اس کے ذمے بھی کچھ ذمہ داریاں ڈالتا ہے۔ آپ نے چیز بیچنی ہے، آپ نے صاف ستھری چیز بیچنی ہے، آپ نے دھوکہ نہیں دینا ہے، چیز کے اندر عیب ہے واضح کرنا ہے۔ دوسری طرف اگر کوئی بندہ چیز پرچیز کر رہا ہے،
اس کے ذمے بھی احکام ڈال دیے ہیں کہ تم نے اپنے قیمت وقت پہ ادا کرنی ہے۔ اگر کہیں پر آپ کے پاس پیسے پورے نہیں ہو رہے اور آپ میعاد لے کر، وقت لے کر، ٹائم پہ ایک چیز لیتے ہیں، تو پھر جو مقررہ ٹائم ہوتا ہے آپ نے اس میں ٹال مٹول نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ نے وقت پہ اپنی چیز پوری کر کے، پیسے پورے کر کے ادا کرنے ہوں گے۔ بہرحال اسی طرح ایک معاملہ ہے، اور وہ ہے انسان کا بلوغت کے بعد اپنی زندگی کو استوار کرنے کے لیے انسان کی فطرت کے مطابق اللہ نے حکم نکاح کا دیا ہوا ہے۔ تو نکاح صرف ایک خواہش کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ کچھ ذمہ داریوں کے ادا کرنے کا نام ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت اس بندے کو نکاح کی اجازت نہیں دیتی جو بندہ نکاح کے حقوق کو پورا نہ کرے۔ اس لیے کتاب النکاح احادیث کے اندر مستقل ایک باب ہے، اور تفصیل کے ساتھ اس کے اندر احکام، اور قرآن کا بھی موضوع ہے نکاح، جہاں پر احکام بیان کیے جاتے نہیں کہ صرف نماز سے متعلق تو احکام ہے، یا زکوٰۃ سے متعلق تو احکام ہے، حج سے متعلق تو احکام ہے، ایسے ہی نکاح سے متعلق بھی احکام ہے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہو گئی کہ ہم نے نماز کو تو اللہ کا حکم سمجھ کر مولوی صاحب سے سیکھنے کی کوشش تو کی، یا گھر میں اپنے بڑوں سے سیکھنے کی کوشش تو کی، لیکن ہم نے نکاح کو اللہ کا حکم سمجھ کر، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ بس دھیکا دیکھی، لوگ جس طرح نکاح کرتے ہم بھی اس طرح نکاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب دھیکا دیکھی ہم کرتے رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے شریعت کے بہت سارے احکام اس میں ہم ضائع کر لیتے ہیں۔ نہ میاں کو معلوم ہے کہ میرے ذمے کیا حقوق ہے، نہ عورت کو معلوم ہے کہ میرے ذمے کیا حقوق ہیں۔ پھر دنیا والوں کو دیکھ کر، دنیا کے ڈرامے دیکھ کر اور دنیا کے حالات کو پڑھ کر سن کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں ناکام نظر آتے ہیں لوگ۔ اس لیے شریعت کا پہلا مزاج ہے من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کر فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، سنو میری بات اور غور سے سنو۔ من استطاع منکم الباءۃ، تم میں سے جو بندہ نکاح کے حقوق کو پورا کرنے کی قوت اور طاقت رکھتا ہو، فلیتزوج، اس کو بندے کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ اگر ایک بندہ نکاح کے متعلق حقوق کو پورا کرنے کی قوت اور طاقت نہیں ہے تو یہ نکاح کرنا چاہتے، یہ گناہگار ہوگا۔ اس لیے کسی کی بچی کو آپ نے عقد نکاح میں لا کر اس کے لیے گھر کا انتظام نہیں کر سکتا، اس کے لیے کھانے کا انتظام نہیں کر سکتا، کپڑے کا انتظام نہیں کر سکتا، دوائی کا انتظام نہیں کر سکتا، اس بندے کو شریعت رہنمائی کرتی ہے کس بات کی طرف؟ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو ایسا بندہ روزے پر گزارا کر لیا کرے، روزے کے ساتھ اپنی اصلاح کر لیا کرے، نکاح کی طرف توجہ نہ رکھے۔ اب نکاح یہ الگ ایک معاملہ ہے، انشاءاللہ موقع پر بات کر لوں گا۔ آج کا سبق ہمارا یہ ہے کہ نکاح ایک عہد وفا ہے، لیکن ایسا عہد وفا بھی نہیں کہ اس میں کہیں پر مرد کو مکمل طور پر آزاد چھوڑ دیا گیا ہو اور عورت کو مکمل طور پر مرد کا پابند بنا کے رکھا گیا ہو۔ شریعت نے ایک طرف مرد کو عقد نکاح کا مالک قرار دیا ہوا ہے، بیدہ عقدۃ النکاح، تو دوسری طرف نکاح کرنے کے بعد اگر آپس میں زندگی گزارنے کے حوالے سے رکاوٹیں پیش آ رہی ہے، پریشانیاں سامنے آ رہی ہیں، اگر عورت کی جانب سے پریشانیاں ہیں، عورت مرد کے مزاج کو نہیں سمجھ رہی ہے اور عورت مرد کے مزاج کے مطابق زندگی نہیں گزار رہی ہے اور اس کے لیے ٹینشن بن گئی ہے اور پریشانی ہے، تو شریعت نے مرد کو حق دیا ہے کہ پھر آپ اس عقد نکاح کو، آپ اس گرہ کو آپ آزاد بھی کر سکتے، کھول بھی سکتے ہیں، اور اس کے طریقہ طلاق کا ہے۔ لیکن شریعت نے ساتھ یہ بھی واضح کر دیا ہے، یاد رکھو کہیں پر آپ کو شریعت نے طلاق کی اجازت تو دی ہے،
لیکن یہ تمام جائز کاموں میں سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ ابغض المباحات، اللہ کے ہاں مباح چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز، اگرچہ جائز ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز وہ طلاق ہی ہے۔ ہر درجے کوشش کرے، آپس کی بندے اگر زندگی گزارنے میں کوئی پریشانی آ رہی ہے، پہلے واعظ و نصیحت کیجیے، اگر بیوی نہ سمجھے اس کے بعد اس سے خوابگاہ، اس کے بستر الگ کیجیے۔ بعض لوگ گھر چھوڑ لیتے ہیں، گھر نہ چھوڑے، اور گھر کے اندر کمرہ بھی الگ نہ کرے، ایک ہی کمرے کے اندر بستر الگ کرے۔ اگر کہیں عورت کو احساس ہو جائے تاکہ وہ ندامت اختیار کرتے ہوئے عذر کر لے، معذرت کر لیں۔ اب بندہ گھر ہی چھوڑ لیتا ہے یا کمرہ الگ کر کے کنڈی لگا لیتا ہے، تو اگر وہ ندامت کرے، وہ معذرت کرے، تو کیسے کرے پھر؟ یہ شریعت کا مزاج یہ ہے۔ اگر پھر بھی نہ سمجھے تو معمولی درجے کی شریعت نے تنبیہ کرنے کی بھی اجازت دی ہے۔ اس درجے میں تنبیہ نہ کرے، اس کو بالوں سے کھینچنا، اس کو چہرے پر مارنا، اس کو ڈنڈوں سے مارنا، اس درجے مارنا کہ اس پر نشان بن جائے، اس کا خون بہا لینا، اس کو گولی مارنا، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ تنبیہ ہے لیکن معمولی درجے کی تنبیہ کہ وہ اپنے نافرمانی سے باز آ جائے۔ پھر بھی بات نہ بنے تو شریعت نے راستہ ایک اور دیا، اور پنچایت ہیں، مرد کی طرف سے کچھ بندے بیٹھ جائیں، عورت کی طرف سے کچھ بندے بیٹھ جائیں، اور آپس میں معاملہ پورا کر لیں۔ پھر بھی بات نہ بنے تو پھر آپ کو اسٹیٹ کے حوالے سے حق دیا گیا ہے، آپ اپنی عدالت میں جا کے قاضی کے پاس اپنا مقدمہ دائر کر لیں۔ جب معاملہ بالکل نہ بنے تو پھر اس کے بعد ٹھیک ہے، طلاق کا راستہ ہے، لیکن حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ فی الفور طلاق کی طرف نہ چلا جائے۔ شریعت نے اس درجے اس میں احکامات جاری کیے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے لوگ نکاح کے مسائل سمجھتے نہیں ہیں۔ ایک باپ اپنے بیٹے کا نکاح کروا رہا ہے لیکن یہ نہیں بتا رہا کہ بیٹا نکاح سے متعلق آپ کے ذمے کون سے احکام ہیں۔ ایک مرد کے ذمے عورت کے کیا حقوق ہے اور عورت کے ذمے مرد کے کیا حقوق ہیں۔ نہ کوئی ماں اپنی بیٹی کو سمجھا رہی ہے، نہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو سمجھا رہے ہیں، اور ہم اس میں عیب محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں۔ زندگی اجیرن ہو جائے پھر بعد میں پچھتاتے رہیں اور فواویلا اور فریادیں کرتے رہیں، لیکن وقت بھی آپ سمجھاتے ہی نہیں۔ اس لیے یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ جب معاملہ اس درجے پہنچ جائے کہ بات طلاق تک آ جائے تو یہ مرد کو اختیار دیا گیا ہے، لیکن شریعت کا مزاج اعتدال کا ہے۔ اگر ایک طرف مرد کو کسی چیز کی اجازت مل گئی ہے تو دوسری طرف عورت کو بھی اختیار ہے، اور وہ یہ ہے بعض اوقات طلاق نکاح کے بعد مرد کی طرف سے عورت کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت نکاح میں آ گئی اب مرد جو چاہے تو کرے، نہیں، شریعت نے پابند بنایا ہوا ہے۔ اب اگر شریعت کے اسلام سے ہٹ کر مرد عورت پہ ظلم و ستم کر رہا ہے، پریشان کروا رہا ہے، تو عورت کو بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر کہیں پر بات نہیں بن رہی ہے، انجامے کا پھر آپ کو خلا کا حق حاصل ہے، مرد کو کس طریقے سے راضی کیا جائے کہ وہ طلاق دے دے اس کو۔ پھر بھی معاملہ نہ بنے تو عورت کورٹ میں جا سکتی ہے، عدالت میں جا کے قاضی کے سامنے اپنے مقدمہ دائر کروا سکتی ہے، پھر قاضی صاحب اس کو جدا کر سکتا ہے اپنے شوہر سے۔ لیکن جانبین کے دلائل سننے کے بعد یہ نہیں کہ جانب واحد ایک طرف سے مسئلہ سن لیا اور مقدمہ دائر کر لیا اور دوسری طرف کو سنے بغیر فیصلہ کر لیں۔ وہ الگ معاملہ ہے کہ قضاء سے متعلق قاضی کی ذمہ داریاں کیا ہے اور قاضی کس حد تک جا سکتا ہے اور قاضی کس طرح کے فیصلے کرے گا، وہ الگ ایک معاملہ ہے۔ یہاں پر آج جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے، اگر بات انتہائی حد درجے چلی گئی تو پھر بندہ طلاق دے دے تو طلاق کس وقت دے، کس طریقے پر دے؟ یہ طلاق عربی زبان کا لفظ ہے، اور طلاق کو طلاق اس لیے کہتے کہ اس کے ذریعے عورت جس نکاح کے گرہ میں بند ہو گئی تھی
تو طلاق کے لفظ کے ساتھ عورت اس بند گرہ سے آزاد ہو جاتی ہے۔ مسئلہ یہ آیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے شادی کی اور شادی کے بعد ان کے طرز زندگی میں تھوڑا سا فرق آیا تھا، چونکہ نکاح کا اثر ہوتا ہے کہ اللہ پاک جانبین سے دلوں میں محبت پیدا فرما لیتے ہیں، اور یہ محبت ضروری بھی ہے۔ اگر میاں کے دل میں عورت کی محبت نہیں تو کہاں پر عورت کے حقوق پورا کر لے، اور اگر عورت کے دل میں میاں کی محبت نہیں تو کہاں سے وہ اس کے حقوق پورا کر لے۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ دو بندوں کے درمیان محبت پیدا کرنے والی چیز نکاح سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اس لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب نکاح کر چکے تو اس کے بعد بیوی کی محبت تھوڑی سی غالب آ گئی، اور اس کا اثر یہ محسوس کیا گیا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ گھر کا بندہ اپنے والد اور بیٹے کی زندگی پر نظر رکھتا ہے، اور یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹے کی طرف دیکھ لیا کرے، بیٹے کو آزاد نہ چھوڑے، وقتاً فوقتاً اس کی رہنمائی کر لیا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرا بیٹا ہے اور اس کے اندر اس نکاح کی وجہ سے کوئی زندگی میں تبدیلی نظر آ رہی ہے، اور بعض احکام کو پورا کرنے میں کچھ کمی محسوس کر چکے، اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرے بیٹے کے مستقبل کے حوالے سے یہ نکاح اس کے لیے موافق نہیں ہے۔ انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ اس بیوی کو طلاق دے دیں، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گی اور معاملہ رکھ دیا کہ اللہ کے رسول معاملہ تو یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر دے دو طلاق۔ اب وہ جب آ گئے تو انہوں نے طلاق دے دی، لیکن طلاق کا جو موقع تھا اس کی بیوی جو تھی تو وہ اپنے ماہواری کے ایام چل رہے تھے، ان دنوں انہوں نے طلاق دے دی، اور یہ دوبارہ بات اس لیے نہ کر جو کہ اپنے والد صاحب کے سامنے کہ کہیں پر والد صاحب کی بے ادبی نہ ہو جائے، اور کہیں میں والد صاحب کے حکم پورا کرنے کے لیے ایسا نہ ہو کہ والد صاحب کے ذہن میں یہ آ جائے کہ اب میں اس کو کہہ رہا ہوں اور یہ نہیں دے رہا، یہ ہیلے بہانے کر رہا ہے، لیکن بعد میں بات سامنے رکھ دی کہ معاملہ ایسا ہی ہے۔ تو چونکہ ایک طلاق دے چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلاق دینے کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ طلاق دیں تو آپ پاکی کے ایام میں طلاق دیں، لہٰذا ابھی آپ رجوع کر لیں اور باب دوبارہ جو ہے پھر طلاق دے دیں پاکی کے ایام میں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے امت کو سمجھایا جا رہا ہے، کیونکہ نبی اپنی امت کا سردار ہوا کرتا ہے، اور نبی بھی امت کے انسانوں کی طرح ایک انسان ہوتا ہے، اور نبی بھی نکاح کے معاملہ میں عام امت کی طرح ان حالات سے گزرتا ہے۔ اگرچہ بعض احکام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص ہے نکاح کے حوالے سے، لیکن یہاں نبی کو مخاطب کر کے پوری امت کو سمجھایا جا رہا ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اے نبی جب آپ اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہے تو مراد کہ تم جب طلاق دینا چاہو پوری امت کو سمجھایا جا رہا ہے، تمام مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے، تو یاد رکھو طلاق دینے کے آداب ہیں۔ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، ان کی عدت کے واسطے طلاق دو، یعنی ان کو ایسے ایام میں طلاق دو کہ وہ آگے جب عدت پوری کرنا چاہے تو عدت صحیح طریقے سے پوری کر سکے۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور ان کی عدت کو آپ شمار کر لیں۔ اس لیے فقہا فرماتے ہیں طلاق تین طرح کا ہوتا ہے، ایک کو کہتے ہیں طلاق احسن، اچھے طریقے سے طلاق دینا سب سے اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ بندہ اس پاکی کے ایام میں بیوی کو طلاق دے جن ایام میں وہ قریب نہیں گیا ہوا ہے، اور ایک طلاق دے اس کے بعد اس کے 3
جو ماہواری کے ایام تو ان کے گزرنے ہوئے اس کے اندر بندہ اس کو آزاد چھوڑ دے، رجوع نہ کر لے، اور جب وہ 3 ماہواری گزر جائے اس کے بعد وہ عورت اس سے خود بخود جدا ہو جائے گی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اس ایام کے اندر اس کو ندامت ہوگی تو پھر یہ واپس رجوع کر سکتا ہے، اور اگر یہ ایام پورا ہوگا اس کے بعد اس عورت کے قریب جانا چاہتے ہیں تو صرف نئے نکاح کی ضرورت ہو جائے گی اور نئے حق مہر متعین ہو جائے گا، کسی اور بندے کے ساتھ نکاح کرنے کی اور اس کے بعد دوبارہ اس کو طلاق مل جانے کے بعد واپس کے آنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ اعلیٰ درجہ ہے طلاق کا، یعنی احسن طریقہ یہ ہے، سب سے اعلیٰ طریقہ۔ دوسرا طریقہ اس کو حسن کہتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ پاکی کے ایام میں قریب نہ جائے اور ایک طلاق دے دے، پھر اس کو ماہواری ہو، اس کے بعد پاکی آ جائے، اس پاکی میں قریب نہ جائے اور دوسری طلاق دے دے، پھر ماہواری آ جائے، اس کے بعد پاکی آ جائے، پھر اس کے بعد تیسری طلاق دے دے۔ اب اس کے بعد یہ جب 3 طلاق ہو جائیں گے اس عورت کی طرف واپس جانے کی اب کبھی اجازت نہیں ہوگی جب تک یہ عورت آگے کسی اور مرد کے ساتھ نکاح نہ کر لے، کیونکہ 3 طلاق اس کے پورے ہو گئے ہیں۔ اور تیسرا طریقہ جس کو طلاق بدعی، جو ناپسندیدہ طریقہ ہے، وہ ایک یہ ہے کہ بندہ پاکی کے ایام تو چل لیکن ان ایام میں قریب بھی گیا اور اس کے بعد طلاق دے دے۔ طلاق ہو جاتی ہے لیکن اچھا طریقہ یہ نہیں ہے، یا عورت کے ایام چلے، ماہواری چلے اور اس دوران بندہ طلاق دے، یہ بھی اچھا نہیں ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ بندہ ایک ساتھ 3 طلاق دے دے، اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے لیکن اچھا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اس سے یہاں پر بتایا گیا فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، چونکہ عورت جب اس کو طلاق دی جاتی ہے اس کے بعد وہ عدت شمار کرتی ہے اور یہ عورت کا حق ہے۔ اب یہ عدت اگر جو ماہواری ہے اس میں بندہ طلاق دے دیتا ہے تو کچھ دن گزر گئے ہیں، کچھ ابھی باقی رہے ہیں، اس میں عدت صحیح طریقے سے پوری نہیں کر سکے گی، اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ جب پاکی کے ایام میں طلاق دی جائے گی تو آگے 3 جو پیریڈز ہوا کرتے ہیں تو وہ صحیح طریقے سے مکمل ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، جس عورت کو طلاق دی جاتی ہے تو طلاق مل جانے کے بعد وہ عورت یہ جو 3 پیریڈز گزارے گی، اس دوران اس کے لیے رہائش کا انتظام، اس کے لیے کھانے کا انتظام، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، کہیں پر معاملہ ایسا آیا کہ عدت میں عورت چل رہی ہے لیکن گھر میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، معاملات سدھر نہیں رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر بھی فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عورت تھی، تو اس کے اندر تلخ کلامی کے حوالے سے کوئی بات پائی جاتی تھی اپنے دیور کے ساتھ، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو فرمایا کہ آپ یہاں اپنے شوہر کے گھر کی بجائے عدت جو ہے جا کے اپنے فلاں بندے کے گھر میں، رشتہ دار کے گھر میں آپ عدت پوری کر لیں۔ اس لیے عدت عورت اس گھر میں پوری کرے گی جس گھر کے اندر شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ لیکن کوئی عذر آ گیا، کوئی خوف ہے، کہیں پر اکیلی ہے عورت، کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے، یا کوئی اس طرح کے لڑائی جھگڑوں کا ماحول ہے، تو اس حوالے سے پھر عورت کہیں اور جا سکتی ہے۔ لیکن وہ مستقل شریعت کے احکام، نکاح اور طلاق کے معاملات اور مسائل یہ صرف چونکہ جانبین کے ساتھ کا تعلق ہے، طرفین کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ایک بندے کے معاملے پر، ایک بندے کے کہنے پر اس کے متعلق علماء فتویٰ بھی نہیں دیتے جب تک جانبین کی بات نہیں سنی جاتی۔ یہ زبانی بات نہیں تھی، اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن ابتدائی چند باتیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
اس لیے اللہ فرماتے ہیں لا تخرجوہن من بیوتہن، تم ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ اب گھر تو عورت کا نہیں ہے، گھر تو شوہر کا ہے، لیکن یہاں پر نسبت عورت کی طرف کی گئی کیونکہ وہ عورت زندگی گزار چکی اس گھر کے اندر میاں کے ساتھ، اس لیے بتایا گیا کہ تم ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو عدت کے دوران، ولا یخرجن، اور نہ وہ عورت خود نکل جائے اس گھر سے، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ عورت کسی ظاہر بے حیائی کے ارتکاب کر لے، واضح بے حیائی کا ارتکاب کر لے۔ اور یہ بھی بے حیائی میں آتا ہے کہ عورت خود بخود نکل جائے گھر سے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی حدود ہے، ان کے پابند بن کر وقت گزارو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، یقیناً وہ اپنی ذات پر ظلم کر چکا۔ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا، ممکن ہے یہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کہیں پر آپ ایک طلاق دے چکے یا 2 طلاق دے چکے ہیں، آپ کے پاس رجوع کا حق حاصل ہے، تو آپ اس عورت کو اپنے گھر کے اندر رکھے، اس کو گھر سے باہر نہ نکالے، وہ عورت بھی نہ نکلے اس گھر سے۔ کیوں؟ ممکن ہے کہ اللہ پاک اس طلاق کے بعد ایک نئی بات پیدا فرما دے، دلوں کے اندر واپس اللہ رغبت پیدا فرما دے اور واپس جوڑ بیٹھ جائے، تو پھر اگر رجوع کی صورت بن جائے تو رجوع کی وجہ سے واپس تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس لیے گھروں سے نہ تم نکالو نہ وہ عورت گھر سے نکل جائے، بلکہ عدت اس گھر کے اندر پوری کر لے۔ لیکن یہ رجوع تب ہے جب تک 3 طلاق پورے نہ ہو، بلکہ 1 طلاق کے بعد یا 2 طلاق کے بعد انسان کو رجوع کا حق حاصل ہے، البتہ 3 طلاق کے بعد رجوع کا حق حاصل نہیں، لیکن عدت اسی گھر کے اندر گزارے، بہتر یہی ہے۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تم نہیں جانتے ہو یا وہ نفس نہیں جانتا، جو بندہ نہیں جانتا جس نے طلاق دی ہے، شاید اللہ جل شانہ بات پیدا کے بعد ذالک، اس طلاق کے بعد امرا ایک نئی بات پیدا فرما دے۔ یا ایہا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دینا چاہو، فطلقوہن لعدتہن، تم کو طلاق دے دو ان کی عدت کے واسطے، واحصوا العدہ، اور عدت شمار کر لو، واتقوا اللہ ربکم، اور ڈرتے رہو اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے۔ لا تخرجوہن من بیوتہن، تم نہ نکالو ان عورتوں کو ان کے گھروں سے، ولا یخرجن، اور نہ وہ خود بخود نکلے، الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ عورتیں واضح بے حیائی کا ارتکاب کر لیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے حدود ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرے گا، وَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، یقیناً وہ اپنی ذات پہ ظلم کرے گا۔ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ، تم نہیں جانتے ہو یا وہ بندہ نہیں جانتا جو طلاق دے چکا ہے، لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا، شاید اللہ جل شانہ اس طلاق کے بعد ایک نئی بات پیدا فرما دے۔ صدق اللہ علیہ۔